بخاری کی روایت ہے، ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر فرمانے لگا انی اصبت حدا فاقمہ علیہ، اللہ کے رسول جہالت میں گناہ ہو گیا۔ کیا گناہ ہوا؟ کہ راستے میں کوئی عورت آ رہی تھی، اس کے ساتھ بدن ٹچ ہو گیا، جسم لگ گزرتے جسم لگ، اور صحابی آیا دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا مجھ سے گناہ ہو گیا، اصبت حدا فاقمہ علیہ، مجھ پر حد قائم کرے، مجھ سے گناہ ہو گیا، بدن ٹچ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، چپ کر کے بات سنی، پھر بار بار کہتا ہے کہ مجھے حد قائم کرے مجھ پر۔ اتنے میں عصر کی اذان ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، صحابی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر کھڑا ہو گیا، فرمایا اللہ کے رسول اصبت حدا فاقمہ علیہ، مجھ سے گناہ ہو گیا، حد قائم کرے مجھ پر، مجھے سزا دے، میں پاک ہونا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اما صلیت معنا، میں نے عصر کی امامت کروائی، نماز پڑھائی، اما صلیت معنا، کیا وضو کر کے تم نے میرے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ فرمایا جی اللہ کے رسول نماز پڑھی۔ فرمایا جا، اللہ کا یہ قانون اور ضابطہ ان الحسنات یذہبن السیئات، ان نماز کی وجہ سے، اس نماز کی وجہ سے اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو ختم کر جا، تیری حد ختم ہو گئی۔ اور یہ چیز ہے، یہ نماز ہے جو گناہوں سے انسان کو پاک کرنے والی۔ ابو امامہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضا، جو آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد فاسبغ الوضوء، وضو پورا کرتا ہے سارے اعضاء، یہ نہیں کہ وضو کرے اور ایسا نہیں کہ جو ساتھ ساتھ باتیں بھی کرے، ہے نا، وہ کئی اللہ والے کرتے ہیں نا، تو ساتھ باتیں بھی چل رہی ہیں، ساتھ وضو بھی ہو، ایسا نہیں ہے۔ اسبغ الوضوء، صرف کیا کرے، حتیٰ کہ وضو کوئی کر رہا ہے اور ادھر سے کوئی سلام کرے تو بھی گناہ کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، وہ ذکر کر رہا ہے، دوسرا آ کر السلام علیکم، تو اچھا نہیں کیا، بلکہ اس نے گناہ کیا ہے، بھائی اس کو کام کرنے دو، ٹھیک ہے۔ اس لیے گھر کے اندر جاؤ تو السلام علیکم کو، اور مسجد کے دروازے سے آپ اندر داخل ہوتے تو سلام درست، کیوں کہ کوئی ذکر کر رہا، کوئی اللہ سے مانگ رہا، بھائی سلام کرنا تو سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، تو اب آپ اس پر واجب ڈال رہے ہو، گناہگار کر رہے ہو۔ اب وہ تلاوت بند کرے گا، ذکر بند کرے گا، کچھ ایسے ہوتے ہیں جب وہ بند کریں گے وہ بھول ہی جاتے ہیں میں پڑھ کیا رہا، تو لہذا ایسا اسبغ الوضوء، وضو کرے اور وضو کو پورا کرے، اور غسل وجہہ و یدئی وجہہ، ہاتھوں کو دھوئے، چہرے کو دھوئے، مسح علی راسی و اذنئی، سر پہ مسح کرے، کانوں کا مسح کرے، اور وضو پورا کرنے کے بعد، پاؤں دھونے کے بعد، ثم قام الی صلاۃ مفروضۃ، پھر کھڑا ہو گیا کس کی طرف؟ فرض نماز کی طرف، فرض نماز کی طرف، قامہ، پوری بھی نہیں کی، قامہ، کھڑا ہو گیا، تکبیر کہہ کر کھڑا ہوا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے غفر اللہ لہ فی ذالک الیوم، جا تو وضو کر کے، پورا وضو کر کے آ گیا، نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، جا میری طرف سے یہ اعلان ہے کہ میں نے آج دن کے جو آپ نے گناہ کیے تھے، چاہے پاؤں سے سرزد ہوئے تھے، آنکھوں سے یا ہاتھوں سے یا دل و دماغ سے، میری طرف سے یہ اعلان ہے کہ میں نے پورے دن کے گناہ تیرے معاف کر دیے، پورے دن کے گناہ معاف، صرف قام الی صلاۃ
مفروضہ نماز قائم کرنے کی وجہ سے اللہ نے سارے گناہ، اور جو نہیں پڑھتا سخت گناہ ہے، سخت گناہ ہے ترک صلاۃ یا سستی کا۔ حضرت جابر سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی کو کفر کے ساتھ ملانے والی چیز نماز کا چھوڑنا۔ صرف حنفیوں کے نزدیک کہ نماز اگر رہ گئی تو لوگوں نے کافروں والا کام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے کافروں والا؟ کافر نہیں ہوا بلکہ کافروں والا۔ لیکن باقی ائمہ کے نزدیک یہ کام شام والا معنی نہیں ہے، وہ سیدھا سیدھا کفر میں چھوڑ دی نماز تو گیا کفر، پچھلی نیکیاں ضائع، دوبارہ تجدید ایمان کر کے پھر شروع ہو گیا تو دوبارہ نیکیاں ملیں گی۔ تو دوسری روایت کے اندر آتا ہے بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، فرمایا آدمی کو کفر اور شرک کے ساتھ ملانے والی چیز، ایک غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے مشرک ہو گیا، اور دوسرا اس روایت کے مطابق اگر نماز نہیں پڑھتا تو بھی مشرک ہو گیا۔ ایک اللہ کی ذات اور نبی کا انکار کرنا کفر ہے، اور دوسرا ترک صلاۃ انسان کو کفر سے ملا دے۔ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی رسول اللہ بسبع خصال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے کتنی چیزوں کی؟ بے سبع خصال، 7 چیزوں کی۔ اور راوی کہتا ہے کچھ تو مجھے یاد رہی لیکن کچھ مجھے نہیں۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، راوی کہتے ہیں کہ مجھے کچھ تو یاد رہی اور کچھ، اور جو یاد رہی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تشرکوا باللہ شیئا، کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک، وَإِن قُتِلْتُمْ أَوْ حُرِّقْتُمْ أَوْ سُلِّبْتُمْ، اگر کوئی چھری یا تلوار سے تمہیں کاٹ دے تو بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، آگ میں جلائے، سولی پہ لٹکائے تو بھی کہو کہ اللہ، ہم اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو بھی سپر پاور نہیں مانتے۔ ساری پاور کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے بھائی، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا۔ ایک دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا تَتْرُكُوا الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ، مَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ۔ دوسری چیز فرمایا وَلَا تَتْرُكُوا الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ، بھائی نماز کو مت چھوڑو، میں سستی مت کرو، نماز مت چھوڑو، کوئی بھی نماز مت چھوڑو۔ فَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ، کہ اگر کسی آدمی نے جان بوجھ سے مراد کہ اگر آپ کو کسی بادشاہ نے قید کر دیا، کڑیاں لگا دیے تو آپ مجبور ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ فرمایا اس کے علاوہ اگر چھوڑو گے تو یہ جان بوجھ کر ہے، جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑے گا فقط خرج من الملہ، فرمایا وہ میری امت سے، میری جماعت سے وہ خارج ہو۔ فلا ترکبوا المعصیہ، گناہ کے قریب مت جاؤ گناہ کے قریب۔ اور بھائی دروازے سے اٹھو یار، آئندہ یاد رکھنا ادھر آ۔ فرمایا کہ گناہ کے قریب مت جاؤ، گناہ کے کوئی بھی گناہ اور زیادتی ہے اس کے قریب مت جاؤ، اس کا حصہ مت بنو، ٹھیک ہے، گناہ کے کاموں میں حصہ نہیں بننا، مشورہ نہیں دینا۔ کیوں؟ فَإِنَّا سَخَطُ اللَّهِ، فرمایا جب آپ اس کا حصہ بنیں گے یا کریں گے یا کرنے والے کے ساتھ اس کے سپورٹر بنیں گے، حصے دار بنیں گے، فرمایا فَإِنَّا سَخَطُ اللَّهِ، بس اللہ تم سے ناراض ہو جائے۔ اللہ ناراض ہو گیا تو پھر کوئی کام سیدھا ہو ہی نہیں سکتا۔
صحیح بھی آپ کام کریں گے اس کے اندر برکت نہیں ہوگی، اس کا عذاب ہی ہوگا۔ اِنَّا سَخَطُ اللَّهِ، بس اللہ اس گناہ کے کام کرنے یا اس کا حصہ بننے سے اللہ بولے اللہ۔ اور چوتھی چیز وَلَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ، میں شراب مت پینا، شراب بولو بھائی تھک کیوں؟ شراب بھائی شراب نہیں پینا، کیوں؟ فَإِنَّهَا رَأْسُ الْخَطَايَا كُلِّهَا، ساری برائیوں کی جڑ یہ شراب۔ اور آخری روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حافظ علیہ، کہ جو آدمی نمازوں کی حفاظت کرے، میرے بھائی نمازوں کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو عادی بنائے، نماز کا عادی بنائے گا، نماز کا عادی، فرمایا کانت لہو نوراً و برہاناً و نجاتاً یوم القیامہ، قیامت والے دن قبر کے اندر یہ نماز روشنی ہوگی قبر میں تمہارے لیے، و برہاناً، اور اللہ کے سامنے یہ نماز کھڑی ہو جائے گی، اللہ سے کہے گی، جھگڑا کرے گی کہ اللہ اس نے مشقت برداشت کے اپنی نیند کو چھوڑ کے آیا ہے، گرم بستر کو چھوڑ کے اٹھا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے، اللہ اپنے کام کو چھوڑ کر محنت مزدوری کو بریک کر کے اس نے نماز پڑھی ہے، اللہ اس کی نجات فرما۔ اللہ سنے گا نماز کی اور اللہ اس کی بخشش کا اعلان کرے۔ اور جو آدمی لم یحافظ علیہ نہیں پڑھے گا، لم یکن لہو نورن لم یکن لہو نورن ولا برہان ولا نجات یوم القیامہ، جو آدمی اس کی حفاظت نہیں پڑھتا نا تو قبر کے اندر اس کو اندھیری، قبر اندھیری، اور یہی نماز کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ تم نے تو قرآن کے اندر کہا تھا اقیموا الصلاۃ، یہ نہیں آیا، میری طرف نہیں آیا، اس کی بخشش نہیں کرنی، اس کو بھیج دوزخ کے اندر بھیج، تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا وَكَانَ مَا فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفٍ، تو پھر اللہ کہے گا جا محمد کے جھنڈے کے نیچے نہیں، محمد کی جماعت کے ساتھ نہیں، نکالو فرشتوں اس کو گریبان سے پکڑ کر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے جھنڈے کے نیچے لے جاؤ اس کو۔ بھائی بے نمازی، اس لیے تو برکت نہیں ہے، جو اللہ کا نہیں ہے مخلوق کا ہو ہی نہیں سکتا، جو اللہ کا نہیں ہے وہ کسی کا بھی۔ تو اس لیے آج ہاتھ کھڑے کرو کہ بھائی 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے یا نہیں، بولے آگے رمضان بھی آ رہا ہے، دونوں ہاتھ اٹھاؤ، دونوں ہاتھ، یہ وعدہ مسجد میں کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق، اس کو ہم جاری رکھیں گے۔